بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیراز انفو چینل۔ ہم میں سے بیشتر کسی نہ کسی موقع پر دل کی تکلیف میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور بعض اوقات یہ اتنا عام معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دل کی جلن کا امکان کچھ گھنٹوں سے زیادہ عرصے تک نہیں ہوتا، لیکن اگر بار بار آپ کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس کرنا شروع ہو سکتا ہے کہ آپ مسلسل پریشانی کا شکار ہیں۔ اگر آپ دل کی جلن کو دور کرنے کے کچھ قدرتی طریقے آزمانا چاہتے ہیں تو آپ اچھی خوراک کھانے پینے سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دل کی جلن کا اکثر سامنا رہتا ہے اور جلدی سے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں 10 ایسی بہترین قدرتی اشیاء جن کے استعمال سے آپ اس بیماری سے مکمل چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیلا۔ کرۂ ارض کے سب سے مشہور پھلوں میں سے ایک کیلے تیزابیت کی خصوصیت میں بہت کم ہونے کی وجہ سے دل کی جلن کو دور کرنے میں اچھا ہے۔ کیلا استر کی تشکیل میں مدد کر سکتا ہے جو دل کی جلن سے بچاتا ہے، اور مستقل استعمال کے ساتھ اس سے مکمل طور پر چھٹکارا پاتا ہے۔ نمبر 2، دودھ۔ دودھ کے استعمال سے دل کی جلن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی ایسے تیزاب سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے جو آپ کے پیٹ اور غذائی نالی میں ہو اور آپ کے لیے کوئی پریشانی پیدا کرے۔ آپ صرف ڈیری ملک ہی نہیں بلکہ بادام اور ناریل کا دودھ بھی پی سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو دودھ پینا پسند نہیں ہے وہ دودھ میں کیلا اور اسٹرابری مکس کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہرے پتے والی سبزیاں۔ آپ کے دل کی جلن کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے کھانوں کو کھایا جائے جس میں تیزابیت کم ہو۔ جلن کی وجہ کچھ ایسی چیزوں کو کھانا ہے جس میں تیزابیت ہے۔ ہرے پتے والی سبزیاں جیسے مولی، گاجر، پالک وغیرہ کھانے سے آپ کی تیزابیت ختم ہو سکتی ہے۔ اس میں الکالائن ہوتی ہے جو آپ کے پیٹ میں موجود تیزابیت کو متوازن بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ نمبر 4، دلیا۔ دلیا کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ انہیں مختلف طریقوں سے کھا سکتے ہیں۔ آپ انہیں دہی اور پھلوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا مزیدار دلیا بنانے کے لیے دودھ میں شامل کر سکتے ہیں۔ چونکہ دودھ جلن سے جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک بہترین اچھا طریقہ ہے، لہٰذا دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے بہت جلدی فائدہ ہو سکتا ہے۔ میٹھے کھانوں سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کی جلن سے چھٹکارا پانے میں بہت کم مؤثر ہیں۔ نمبر 5، ایلو ویرا۔ ایلو ویرا میں بہت ساری عمدہ خصوصیات ہیں۔ آپ اسے جلن سے جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ ایلو ویرا کا استعمال کرنے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ اس میں کریم اور جیل ہوتا ہے، آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچائے بغیر ایلو ویرا جیل اور اس کی دیگر پروڈکٹس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یا تو آپ اس میں سے تھوڑی سی مقدار پی سکتے ہیں یا اسے اناج یا دیگر کھانوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، لیکورائس۔ ہر کوئی اس بات پر متفق نہیں ہوگا کہ لیکورائس دل کی جلن سے چھٹکارا پانے میں مدد کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ یقینی طور پر علامات کو دور کرتا ہے۔ تاہم آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ خالص لیکورائس کھاتے ہیں، نہ کہ وہ لیکورائس جو کینڈی کی دکانوں میں پائی جا سکتی ہے جس میں بہت زیادہ چینی بھری ہوتی ہے۔ یہ آپ کے لیے بہترین نہیں ہے۔ کینڈی شاپ لیکورائس یقینی طور پر آپ کی جلن کو دور کرنے میں معاون ثابت نہیں ہوگی۔ خالص لیکورائس ہی فائدہ مند ہوگی۔ نمبر 7، بیکنگ سوڈا۔ یقینی طور پر بیکنگ سوڈا اتنا لذیذ نہیں ہے، لیکن بیکنگ سوڈا جلدی سے اس تکلیف کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے جو آپ کو لمحوں میں ہی سوزش کی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے۔ بیکنگ سوڈا دل کی جلن سے چھٹکارا پانے میں انتہائی مؤثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایسی خصوصیات موجود ہیں جو آپ کے پیٹ میں پی ایچ کی سطح کو تیزی سے متوازن کر دیں گی۔ نمبر 8، ادرک کی چائے۔ اگر آپ ہربل چائے کے شوقین ہیں تو یہ جان کر آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ ایک کپ گرم چائے آپ کے دل کی جلن سے چھٹکارا پانے کا جواب ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر ادرک کی چائے جلن کی جلدی علامات کو تبدیل کرنے میں مؤثر ہے۔ آپ چائے میں تھوڑی سی ادرک ڈال کر ابالیں اور کچھ منٹ کے بعد چھان کر پی لیں۔ نمبر 9، چنگم۔ چنگم دل کی جلن سے چھٹکارا پانے میں بہت کارآمد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چنگم چباتے ہیں تو اتنا تھوک بناتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پودینہ خود ہی اس سے چھٹکارا پانے میں مددگار ہو، اور کچھ طریقوں سے ٹکسال آپ کی دل کی جلن کو بدتر بنا دیتا ہے۔ تاہم آپ کے الکالائن تھوک کی تیاری سے آپ کے پیٹ میں موجود تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 10، سرکہ۔
یہ تجویز کرنا عجیب معلوم ہو سکتا ہے کہ سرکہ جلن میں مددگار ثابت ہوگا، لیکن بعض اوقات آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ تیزابیت ہوتی ہے۔ یہ بتانا مشکل ہوگا کہ بعض اوقات آپ کی جلن کی کیا وجہ ہے، لیکن آپ کو براہ راست مالٹ کا سرکہ نہیں پینا چاہیے۔ اس کی بجائے 1 سے 2 تازہ چمچے خالص سیب سائڈر سرکہ کو تازہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل شیراز انفو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔